السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک ورلڈ کی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ اس سے قبل ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے اداس رہتے تو شیطان نے اپنی فریبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل کا مجسمہ بنا کر دیا تاکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے اس مجسمے کو پوجیں اور ان کا غم جاتا رہے۔ تو اسی طرح بت پرستی عام ہوئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئیں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، اس کے بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الخلق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی، اور اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جب کہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پکار کر بلاتے، اے لوگو تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، اور یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں انہیں بلاتا رہا، میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ ایک کافرہ تھیں کہنے لگیں کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم ان کو اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بحث سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزر گئے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ سنو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں نے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، جس کا ترجمہ ہے، اور کہا نوح نے، اے میرے رب،
اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا کہ ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا کر۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم اس درخت کو کاٹ کر اور چیر کر تخنے بنا کر میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیز کو تختے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بولو، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا کر اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درود گری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، اور دوسرے تختے پر سیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختہ ہر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کا لکھا تھا اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہوئے تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو ہم پر، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرضی کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام ان کے یہی ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر ابن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ کے نام سے لگانا چاہتے ہیں۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 جار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس 4 تختے کے نام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اون بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح نے اون بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اون بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ پس اون بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اس کے کھانے کو دیں۔ اون بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے حضرت نوح علیہ السلام، 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیا کرتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو سے مجھ سے کیا ہوگا؟
اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ عمر بن انق عمر بھر عقل و شراب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم شکم و سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی۔ اس میں اس کی شکم سیری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی کا، چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگائے، اور چاروں تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اور اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا، اے نوح تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہاروں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، بقیہ حصے پر اگلی ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ حصہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔